ویلکم بیک ناظرین کرام، ہم ذکر کر رہے تھے میلاد النبی اور عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ڈاکٹر صاحب، احادیث میں اور کیا صحابہ نے بھی منایا؟ لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ اب یہ شروع ہو گیا ہے، نعوذ باللہ، اور بعض سمجھ کی بات ہوتی ہے۔ میں کسی کو ایکیوز نہیں کرتا، یعنی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ فلاں آدمی جو ہے وہ ہم سخت لفظ استعمال کریں۔ دیکھیے، سمجھ کی بات ہے، کچھ لوگوں پہ کرم ہوتا ہے، ان کو سمجھ آ جاتی ہے، بعض کو نہیں سمجھ آتی، تو ہمیں بڑے محبت اور پیار سے ان کو سمجھانا چاہیے کہ یہ نعوذ باللہ کوئی بدعت نہیں ہے، یہ تو دن شاعر اللہ ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی۔ یہ فرمائیں کہ صحابہ نے ملایا میلاد۔ اس سلسلے میں صحیح مسلم شریف میں بڑی مستند حدیث موجود ہے، بہقی نے اس کو شعب ایمان کے اندر بھی ذکر کیا ہے کہ ایک موقع پر مسجد نبوی شریف میں ایسا ہی اجتماع منعقد تھا، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں تشریف لائے، آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے پوچھا، ما اجلسکم، یہ جلسہ کیسا ہے، کس محبت نے تمہیں بٹھا رکھا ہے، موضوع سخن کیا ہے؟ وہ تو فرش پہ بیٹھ کے عرش کی خبریں دیتے ہیں، لیکن آپ کے پیش نظر حکمتیں یہی تھیں کہ آج میرے لیے سے میرے صحابہ جو جواب دیں گے میں تصدیق کروں گا، تو وہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے ایک جواب بن جائے، تعلیم بن جائے، تعلیم ان کی ہو جائے گی۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ پوچھا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے جواب دیا کہ جلسنا ندعو اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدیننا ومن علینا بک، یعنی جواب کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ ہم جلسنا بیٹھے ہیں، ندعو اللہ خدا کو پکار رہے ہیں، ونحمدہ اس کی تعریف کر رہے ہیں، علی ما ہدانا لدیننا کہ اس نے اس دین کی ہمیں ہدایت دی، ومن علینا بکا اور محبوب تمہارے صدقے ہم پہ کرم کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے جو ہم پر احسان ہوا ہے، ہم اس احسان کا ذکر کر کے اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ سبحان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری پر اللہ تعالیٰ کا شکر، یہی محفل میلاد ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس موضوع کی محفل کا انعقاد کر رہے تھے، وہ جلسہ نہ فضائل نماز کا تھا، نہ مسائل زکوٰۃ کا تھا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر اللہ کے شکر کی ادائیگی کا جلسہ تھا۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جواب سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے باقاعدہ اس پر حلف لیا کہ واقعی تم اس مقصد کے لیے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے باقاعدہ قسم اٹھائی، واللہ ما جلسنا الا لذالک، خدا کی قسم ہم اسی مقصد کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، ہمارا اور کوئی مقصد نہیں تھا۔ اس پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو حلف لیا، کیونکہ اس پر بھی کہہ سکتا تھا کہ اگر انہیں پتا تھا تو حلف کیوں لے رہے تھے، اگر اتنا علم تھا تو آپ نے اسی محفل میلاد میں اس اعتراض کا جواب بھی دیا۔ فرمایا لم استحلفکم تہمہ، جو میں نے آپ سے حلف لیا ہے وہ شک کی بنیاد سے حلف نہیں لیا، مجھے یقین تھا کہ جو تم نے بتایا واقعے کے مطابق وہی ہے، لیکن اصل میں تمہارا ایک انعام آیا ہوا تھا میرے پاس، میں اس کو بانٹنے سے پہلے تم سے اقرار کروا رہا تھا۔ جاءنی جبریل فاخبرنی ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، تمہارے اس جلسے پر رب ذوالجلال نے سدرہ سے جبریل علیہ السلام کو میرے پاس بھیجا ہے، اور جبریل علیہ السلام مجھے بتا کے گئے ہیں ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، رب ذوالجلال تمہارے اس جلسے کی بنیاد پر فرشتوں کے سامنے فخر کر رہے، اللہ فخر کر رہا ہے کہ میرے محبوب کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ دوسرے لفظوں میں کہ اے فرش زمین پر محفل میلاد منانے والو، عرش بری پہ رب تمہیں یاد کر رہا ہے۔ خالق کائنات کی طرف سے باقاعدہ فخر کیا گیا اس اجتماع پر جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر اللہ کے شکر کی ادائیگی کے لیے جس کا انعقاد۔ سبحان۔ ڈاکٹر صاحب، محفل